سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے اور تجلیات حدیث پاک سے اپنی روحوں کو معطر کرنے کے لیے ہر مہینے اس مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلہ ہل کے ان تمام پرعزم اور جواں ہمت ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہر مہینے بڑی استقامت اور بڑے استقلال کے ساتھ درس قرآن و حدیث کی اس مبارک نشست کا محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان تمام حضرات کو اور ان کے معاونین کو رب ذوالجلال دین و دنیا کی راحتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات جو اس محفل میں تشریف فرما ہیں، محفل میں موجود ہیں، آپ جس محبت، جس پیار اور اخلاص کے ساتھ درس قرآن و حدیث سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والے میرے دینی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے اور دین پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن و حدیث میں قرآن مجید کے دو مقامات سے آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ انہی دو آیتوں کی روشنی میں آج کچھ دین کی باتیں آپ تک منتقل کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں اور اس حقیقت سے ہر کوئی آگاہ ہے، ہر کوئی اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ناپائیدار ہے، چند روزہ ہے، اور اس حقیقت سے بھی ہر مسلمان واقف ہے، آگاہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی زندگی بنائی ہے جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کے حوالے سے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں احکام ہمیں عطا فرمائے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم عمل کریں گے ان اعمال کی جزا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ نیک اعمال کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اس دنیا کو کارزار حیات بنایا گیا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو وقت عطا کیا ہے، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک کا جو وقت ہے، اسے دنیا کی زندگی سے تعبیر کیا گیا۔ اس دنیا کی زندگی میں جو آدمی جیسے عمل کرے گا ایسے ہی جزا جو ہے اسے آخرت میں ملے گی۔ پوری بات کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف میں حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
کہ اس حدیث شریف میں اس مضمون کو بڑے ہی حکمت برے انداز میں رحمت کائنات رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی کھیت میں آدمی جیسا بیج بوتا ہے ویسی ہی فصل اٹھا لیتا ہے۔ کھیت میں آدمی محنت کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور جو بیج بویا تھا جب فصل کاٹنے کا موقع آتا ہے تو جس چیز کا بیج بویا تھا وہی فصل آدمی فصل اٹھانے کے موقع پر اٹھا لیتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی رسول الثقلین نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ اس کھیتی کے اندر جیسا بیج بو گے آخرت میں تم اسی کھیتی کی فصل جو ہے وہ اٹھا لو گے۔ اور اس بات کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ جب قیامت برپا ہوگی اور ہر آدمی کے سامنے وہ عمل نامہ آ جائے گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور اس نیکی کا جو اجر ملے گا وہ بھی قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یہ مجھے اس نیک عمل کا اجر ملا ہے جو میں نے دنیا میں کیا تھا۔ اسی طرح فرمایا، من یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، تو نیک اعمال پر جزا ملے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اعمال ہوں گے ان پر سزا ملے گی۔ تو سزا اور جزا کا جو تصور ہے اسے قرآن پاک میں واضح کیا گیا کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس کی جزا اور اجر قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، لوگ میدان معشر میں جمع کیے جائیں گے، تو ہر شخص کو اس کا جو عمل نامہ ہوگا وہ اسے تھمایا جائے گا، اس کے ہاتھ کے اندر وہ عمل نامہ تھمایا جائے گا۔ دنیا میں جو عمل کیے تھے، جس دفتر میں رجسٹر میں وہ عمل لکھے ہوں گے، وہ لوگوں کے ہاتھوں میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو عمل نامہ ہے وہ دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور جنہوں نے نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی ان کا عمل نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اور جب عمل نامہ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا تو قرآن مجید میں فرمایا کہ عمل نامہ دے کر کہا جائے گا، اقرا کتابک، اقرا کتابک، یہ جو کتاب تجھے ہاتھ میں پکڑائی گئی ہے، تھمائی گئی ہے، یہ تیرا عمل نامہ ہے، جو دنیا میں تو نے کام کیے تھے وہ سارے اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اقرا کتابک، اب پڑھ اپنا عمل نامہ اور پڑھ اس کتاب کو۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو جن لوگوں نے وضو کی دعائیں یاد کی ہوئی ہیں میں ان سب کی توجہ چاہتا ہوں، اور جنہیں یاد نہیں ہے ان کو توجہ دلاتا ہوں کہ وضو کرتے وقت حدیث شریف میں جو دعا ہے
وضو کرنے والے وہ جب دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوتے ہیں، جب دایاں ہاتھ دھوتے ہیں وضو کے اندر تو دعا مانگتے ہیں اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ یا اللہ جب عمل نامے ہمارے ہاتھوں میں قیامت کے دن تھمائے جائیں گے تو میری یہ دعا، میری یہ التجا ہے تیری بارگاہ میں، میرا عمل نامہ میرے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے۔ اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ ایک تو میری یہ دعا ہے کہ میرا عمل نامہ میرے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے، اور دوسری میری دعا ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے، میرا حساب جو ہے وہ آسانی سے لیا جائے۔ وحاسبنی حسابا یسیرا، آسان کر کے میرا حساب لیا جائے۔ یہ وضو کے اندر دایاں ہاتھ دھوتے وقت کونیوں سمیت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور وضو کے اندر جب بایاں ہاتھ دھوتا جاتا ہے کونیوں سمیت تو پھر دعا مانگی جاتی ہے اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی۔ یا اللہ یہ میرا عمل نامہ جو ہے میرے بائیں ہاتھ میں نہ تھمانا، چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک ایسا گروہ ہوگا جس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ یہ متقی لوگ ہوں گے، یہ نیک لوگ ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، ان کا عمل نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی، ان کا عمل نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اور پھر کچھ تیسرا طبقہ ایسا ہوگا جو ان سے بھی اوپر درجے کی بدتر ہوگے، ان کا عمل نامہ جو ہے وہ پشت کے پیچھے سے ان کو پکڑایا جائے گا۔ اس لیے یہ وضو کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ باری تعالیٰ میرا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں بھی نہ تھمانا، اور میری پشت کے پیچھے سے بھی میرا عمل نامہ نہ پکڑایا جائے۔ جب بھی مجھے عمل نامہ دیا جائے تو میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور میرے حساب و کتاب کے اندر آسانی کی جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے یہ آخرت کی کھیتی بنا دی ہے، اس میں جو جو آدمی کرتا جائے گا وہ لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک۔ اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، جو کچھ تو نے دنیا میں کیا تھا وہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اقرا کتابک، اب پڑھ اپنی کتاب کو۔ قرآن مجید کی جو دو آیتیں آج کے درس قرآن و حدیث کے لیے میں نے بطور عنوان تلاوت کی ہیں، اس میں ایک آیت کریمہ سورہ ملک کی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کریم نے موت کو بھی تخلیق کیا اور اس نے حیات کو بھی تخلیق کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، الذی سے مراد اللہ کی ذات ہے، فرمایا وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور موت کو بھی تخلیق کیا، جس نے موت کو بھی بنایا اور حیات کو بھی بنایا۔ کیوں بنایا؟ موت و حیات میں حکمت کیا رکھی؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات میں یہ حکمت ہے تاکہ یہ پرکھ ہو جائے، اس کی جانچ ہو جائے، تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ ایکم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں۔ موت اور حیات کی تخلیق میں یہ حکمت بیان کی گئی کہ عمل کے اعتبار سے کون لوگ ہیں جن کے عمل اچھے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس کے عمل احسن ہوں گے، اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے بڑی عزتیں دی جائیں گی، اسے بڑی رفعتیں دی جائیں گی۔ اور قرآن مجید میں یہ بتایا گیا
جو عمل کے اعتبار سے اچھے لوگ ہوں گے، جن کے عمل اچھے ہوں گے، جن کے کام اچھے ہوں گے، ان کے لیے اللہ کریم نے ایک بہت بڑا اعزاز رکھا ہے، ایک بہت بڑی شان اور عظمت رکھی ہے، جس کو قرآن مجید میں بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کو ذرا توجہ سے سنیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ آج کے درس میں جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ من عمل صالحا، جس شخص نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، عمل صالح کیے، من جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو انعام رکھا ہے وہ اس آیت مقدسہ میں بیان کیا گیا۔ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان لوگوں کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ حیات طیبہ یہ کن لوگوں کے لیے رکھی گئی حیات طیبہ؟ ان ایمان والوں کے لیے۔ اس میں شرط لگائی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان شرط ہے، مومن ہو، مرد ہو یا عورت، جو بھی مومن ہے، اللہ کریم نے فرمایا نیک عمل کرنے والوں کو جو ہم جزا دیں گے وہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں ایسی زندگی دیں گے جو زندگی حیات طیبہ، حیات طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہتر بنائی ہے، اس کو قرآن مجید میں حیات طیبہ سے تعبیر کیا گیا۔ پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ، یہ ان لوگوں کے مقدر میں ہوگی، ان لوگوں کے نصیب میں ہوگی۔ یہ نعمت اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو نیک عمل کرنے والے ہیں، مرد ہو عورت ہو۔ شرط لگائی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ آدمی وہ ہے جو بازار میں ہمیں چلتا ہوا نظر آئے، جو ہمیں باتیں کرتا ہوا نظر آئے، کھاتا ہوا نظر آئے، پیتا ہوا نظر آئے، اٹھتا اور بیٹھتا ہوا نظر آئے، ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے زندگی اسی سمجھ لیا ہے، لیکن دین کے آئینے میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کا مفہوم کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو زندہ کہا گیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو سارے کام چھوڑ کر اللہ رسول کے بلاوے پر آیا کرو، اور اللہ رسول کے بلاوے پر جو آئے گا اسے ملے گا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس لیے آؤ تاکہ تمہیں زندگی عطا کر دیں۔ لما یحییکم، اللہ کے بلاوے پر آؤ، اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو ان کے بلاوے پر آؤ، ان کے بلانے پر جو آئے گا اسے ملے گا کیا؟ لما یحییکم، اس لیے آؤ تاکہ تمہیں زندگی بخش دی جائے، تمہیں زندہ کر دیا جائے۔ بڑی قابل غور بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ زندہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے، کن سے کہا جا رہا ہے؟ زندہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے اے زندہ لوگوں، اللہ بلائے آؤ، اللہ کا رسول بلائے تو آؤ۔ کیوں؟ اس لیے آؤ تاکہ تمہیں زندہ کر دیں، تمہیں زندگی بخش دیں۔
بھائی زندہ آدمی جو پہلے ہی زندہ ہے اسے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بلاوے پر، رسول کے بلاوے پر آؤ تاکہ تمہیں زندہ کر دیں، تمہیں زندگی دے دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول کے بلاوے پر آیا کرو۔ جو اللہ رسول کے بلاوے پر آتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ اسے زندگی ملتی ہے، اسے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ کون سی زندگی ہے جو ملتی ہے؟ اہل علم کی زبان میں اسے کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ جو چیز پہلے ہی حاصل ہے اسے حاصل کرنا۔ زندہ لوگوں کو کہنا کہ آؤ تمہیں زندہ کر دیا جائے تو کہیں گے ہم تو پہلے ہی زندہ ہیں، ہم تو پہلے ہی زندہ ہیں، تو آنے پر ہمیں زندگی ملے گی۔ یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ پھر سوچنا پڑے گا وہ کون سی زندگی ہے جو اللہ رسول کے بلاوے پر ملتی ہے۔ اسے اس آیت میں واضح کیا گیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ رسول کے بلاوے پر آؤ، آنے سے کیا ہوگا؟ تمہیں زندگی ملے گی۔ بے نیاز رب کون سی زندگی ملے گی؟ دوسری آیت کریمہ میں وضاحت آ گئی، جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، مومن ہو، جب وہ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ زندہ آدمی کو بھی زندگی کی ضرورت ہے، اور وہ کہاں ملتی ہے؟ اللہ رسول کے بلاوے پر آنے سے ملتی ہے، اور اللہ والوں سے ملتی ہے، اور اللہ والوں سے ملتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بلکہ پہلے حدیث شریف سناتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہم کو یہاں جلسہ کرنے نہیں آتے ہر مہینے، ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، جتنے دوست آ جائیں۔ ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم بیٹھ کر دین کی کچھ بنیادی باتیں جن پر عمل کرنے سے ہماری زندگی بدل جائے، جن باتوں پر عمل کرنے سے ہمارا اندر روشن ہو جائے، ہمیں ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت مل جائے، نیکی کا ذوق، نیکی کی شوق اور نیکی کی رغبت ہو جائے۔ اس لیے ہر مہینے ہم یہاں جمع ہو کر دین کی اہم باتیں سیکھتے ہیں۔ آج ہم جو سیکھ رہے ہیں ان میں سے یہ حدیث شریف غور سے سنیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث شریف، ہر پڑھا ہوا اور ان پڑھ شخص بڑی آسانی سے میری پوری بات کو سمجھ جائے گا، بلکہ جب سے میں درس شروع کیا ہے اس وقت تک پورے بیان کا خلاصہ اگر آپ سمجھے تو اس حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اب آپ کا کام ہے کہ اس حدیث کو کتنی توجہ سے آپ سنتے ہیں، کتنی توجہ سے سمجھتے ہیں۔ میں بہت سیدھے، سادہ اور آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ تمہیں کہنا پڑے گا، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا۔ غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس کی گٹھڑی میں ایک ہرا بھرا تنکا ہو۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے زندگی۔ چلنے تو بازار میں سارے چل پھر رہے ہیں، لیکن دین کی نظر میں سب مردہ ہیں۔ دین کی نظر میں زندہ وہ ہے جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق مل جائے۔ پوری گلی میں اگر سارے بے نماز ہیں، میں اور بات کو کھولوں، پورے گھر میں، پورا گھر ہے ایک گھر میں ایک بندہ نمازی ہے، تو دین ہمیں یہ کہتا ہے پوری گلی میں ایک نمازی، باقی سارے بے نماز۔ تو حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا وہ جو ایک نمازی ہے اس کی اللہ کی بارگاہ میں اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے
اتنا مرتبہ ہے. یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کی ہمیں تلاش ہے. اور یہ زندگی ملتی ہے اللہ کے بلاوے پر آئیں یا رسول کے بلاوے پہ آئیں. تو اللہ کے جتنے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، ساری زندگیاں انہوں نے کھپا دی اس کام کے اندر کہ آؤ. جو ان کے بلاوے پر آتا ہے، دین کی تعلیم کو سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، پھر اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. اس کو وہ زندگی ملتی ہے جس کو قرآن میں حیات طیبہ کہا گیا. پوری حدیث پھر سنیں. غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا. پورا محلہ غافلوں کا، پوری گلی غافلوں کی، پورا گھر غافلوں کا، ایک ہی بندہ پکا نمازی ہے. تو پیارے نبی پاک نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے. اس بات کو ایک بزرگ نے فارسی کے ایک شعر میں بیان کیا. وہ زندہ نہیں ہے جو کھا بھی رہا ہے، کپڑے پہنے گلیوں میں پھرتا پھرتا ہے. وہ دین کے آئینے میں زندہ وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، جس کی زندگی میں دین کی رمق نظر آتی ہے، جس کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں نماز نظر آئے، اس میں قرآن کی تلاوت نظر آئے، اس میں حلال و حرام کی تمیز نظر آئے، اس میں جائز اور ناجائز کا فرق ہو. دین اسے زندہ کہتا ہے. باقی سارے چلتے پھرتے مردہ ہیں. زندہ وہ ہے جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو گیا، اپنے رسول کے ساتھ ہو گیا، جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو گیا. فارسی کا شعر سنے اکثر مسجدوں پہ. پرانے زمانے میں جو مسجدیں تھیں ان میں یہ شعر لازمی لکھا ہوتا تھا: زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. ہم اسے کہتے کپڑے چنگے پائے ہوں، ٹردا پھردا ہوئے، گڈی شیڈی وال ہوئے، مکان کوٹھی ہوئے، لوگ آنے بڑا بندہ ہے. دین کہتا نہیں کھانے میں گھر میں کچھ نہ ہو، پھٹا ہوا لباس ہو، جھونپڑی میں رہتا ہو، رب کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو نا، اس کی عزت اللہ کے ہاں زیادہ ہے. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تو عزت اس کی ہے جس کے دل میں تقوی ہے. ہمارے نزدیک عزت کو اس کی ہے جس کی کوٹھی ہو، کار ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، صاحب منصب ہو. ماڑے بندے نو کدی کسے بلایا ولیمے تے؟ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے. آج دین کی کچھ باتیں سیکھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. نبی پاک نے فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے. کسے بندے نو اس واسطے نہ سدیا جائے ولیمے تے وہ ماڑا ہے، وہ غریب ہے. دین نے کہا بھئی اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جس کے دل میں تقوی ہے، جس کے پاس دین ہے، جس کے پاس نیکی ہے، جس کی مسجد میں 5 وقت کی حاضری ہے. اب 2 بندے ہیں، ایک کی غیر حاضریاں ہیں، مسجد میں کبھی نظر ہی نہیں آیا، غیر حاضری پہ غیر حاضری، پورا رجسٹر کھولو حاضریوں والا، کہیں بھی ایک حاضری نہیں. اور ایک وہ غریب آدمی ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، ماڑا ہے، غریب ہے، بوڑھا ہے، لیکن جب رجسٹر کھولا تو 5 وقت کی حاضریاں لگی ہوئی ہیں، 5 وقت کی حاضری لگی ہوئی. آج ہم نے مسجدیں تو بنا دی، ٹائلیں بھی لگا دی بڑی اعلیٰ قسم، پتھر بھی لگا دیے، قالین بھی بچھا دیے، اور پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ ساڑھے محلے وچ مسجد بنی، کیا بات ہے، پتھر بڑا قیمتی لگا ہے، قالین بڑا اعلیٰ بچھایا ہے.
اے سی بھی لگے نے، سردیاں میں گرم پانی بھی لبدا ہے۔ ہماری مسجد میں بڑی سہولتیں ہیں۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں سہولتیں ہیں نمازیوں کے لیے اور مسجد کی زیب و زینت ہے، لیکن مسجد کی آبادی نہیں ہے۔ مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے، قالین سے مسجد آباد نہیں ہوتی، ٹائلوں اور پتھر لگانے سے مسجد آباد نہیں ہوتی۔ یہ تو سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں نمازیوں کے لیے، صفائی ستھرائی، گرمیوں میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا ہے اور سردیوں میں گرم پانی ملے وضو کرنے کے لیے، سہولت ہے نا۔ لیکن مسجد آباد ہوتی ہے نمازیوں سے۔ اقبال نے بھی کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج صرف دعوے رہ گئے، دعوے۔ آج ہماری زبانی جمع تفریق کی باتیں ہیں، نعرے رہ گئے صرف، عمل کوئی نہیں۔ اور ہمارا اصل نقصان جو ہو رہا ہے، یہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، پوری اپنی دینی اور تبلیغی زندگی کا نچوڑ و خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری خرابیوں کی جڑ بے عملی ہے۔ ساری خرابیوں کی جڑ بے عملی۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، بیوی بچے ہمارے نماز نہیں پڑھتے، اور ہمارے دعوے ہی دعوے رہ گئے۔ ہمیں اپنی اس زندگی کی تلاش ہے، ہمیں اس زندگی کی تلاش ہے جو اللہ کے بلاوے پر آنے، اللہ کے رسول کے بلاوے پر آنے سے جو زندگی ملتی ہے، ہم سب کو اس زندگی کی تلاش ہے۔ اور ہم تو دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے رب کریم ہمیں وہ زندگی عطا کر جو اللہ کے بلانے پر، تیرے بلاوے پر آنے سے جو زندگی ملتی ہے، تیرے رسول کے بلاوے پر آنے سے جو زندگی ملتی ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ زندگی عطا فرما دے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ رسول کے بلاوے پر آؤ تاکہ تمہیں زندہ کر دیں، تمہیں زندگی کر دیں۔ ایک صحابی سے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یار تیری عمر کنی؟ انکل جی تہاڈی عمر کنی ہونی؟ چاچا تیری عمر کنی ہونی؟ بھائی جان تہاڈی کنی؟ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تہاڈی عمر والا کنی کو ہونی؟ ایک بوڑھے صحابی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بوڑھے صحابی، سفید داڑھی۔ ان سے جب پوچھا کہ تو آپ کی عمر کتنی ہے انکل جی، آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا 10 سال۔ کتنی عمر؟ اب وہ جو پوچھنے والے تھے انہوں نے کہا چاچا جی مذاق کر دیو، داڑھی آپ کی سفید ہے اور آپ کہتے ہیں میری عمر 10 سال ہے۔ اب جواب سننا کیا دیا؟ انہوں نے کہا مجھے 10 سال ہوئے ہیں سرکار کا کلمہ پڑے ہوئے، اس سے پہلے تو میں عالم کفر میں تھا، مسلمان تھا ہی نہیں، تو میری ساری زندگی تو کفر میں گزری ہے نا۔ تو سرکار کا کلمہ پڑے ہوئے 10 سال ہو گئے نا، تو 10 سال کی زندگی میری گزری ہے نبی پاک کی غلامی میں۔ 10 سال کی زندگی گزری ہے نبی پاک کی غلامی میں، سرکار کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی غلامی میں۔ 10 سال صرف ہوئے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھے۔ انہوں نے کہا باقی ساری شرمندگی شرمندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو مدینے والے کی غلامی میں گزری ہے، باقی ساری شرمندگی شرمندگی۔ ہماری، میری اور آپ کی وہ زندگی جو اللہ رسول کے ذکر سے غفلت میں گزرے وہ شرمندگی ہے، اور جو زندگی کا ہمارا وقت اللہ رسول کے ذکر میں گزر جائے اصل زندگی وہ ہے، باقی ساری شرمندگی شرمندگی۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
موت و حیات اس لیے تخلیق کی گئی، موت اور حیات کو اس لیے بنایا گیا، ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کس کے عمل اچھے ہیں، اور جس کے عمل اچھے ہوں گے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں جب نیک عمل کرتے ہیں رب کریم نے فرمایا ہم انہیں حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، حیات طیبہ۔ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سوالیہ ہے آیت کریمہ میں، سوالیہ جملہ ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ایک جاننے والا ہے ایک جانتا ہی نہیں، تو وہ برابر کیسے ہو گئے؟ ایک پڑھا ہوا اور ان پڑھ برابر کیسے ہو گئے؟ ایک نمازی اور بے نماز برابر کیسے ہو گئے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، خشیت الہی ہے، خوف الہی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو عزت اس کی زیادہ ہے جس کے پاس دین کی امانت ہے۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں جو بیج بویا جائے گا قیامت کے دن وہی فصل کاٹی جائے گی۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو بہتر بنا کر، بے عملی کی دلدل سے نکل کر، سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کے پکے نمازی بن کر اور 5 وقت کی مسجد کی حاضری مکمل کر کے اپنی زندگی کو بدل لو۔ آخرت کی بہتری کے لیے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میری قبر روشن ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے، تو نماز سے بہتر اور بڑا عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑی ریاضت، اور جس کی وجہ سے قبر میں روشنی ہوگی، جس کی وجہ سے آخرت بہتر ہوگی، اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور بہتری کے لیے مسلمان کے لیے اگر کوئی سب سے اونچے درجے کا عمل ہے تو وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں مجھے وظیفہ بتائیں کوئی، میں کہتا ہوں ایک وظیفہ پابندی سے کر لے، 5 وقت کا پکا نمازی بن جائے، 5 وقت کی مسجد کی حاضری شروع کر دے، اس سے بڑا کوئی نہ وظیفہ ہے، نہ چلہ ہے، نہ مجاہدہ ہے، نہ ریاضہ ہے۔ 5 وقت کی مسجد کی حاضری، جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑے نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، تو پھر دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ایک ہی کام کرنا ہے، نماز کی پڑھنا۔ مدینہ منورہ میں بارش ہو رہی تھی نا، بارش، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سخت بارش تھی، کیچڑ تھا، مؤذن جب اذان دینے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ حی علی الصلاۃ نہیں پڑھنا آج اذان میں، اس کا معنی ہے آؤ نماز کی طرف۔ یہ سن کر جو نہیں آئے گا وہ گناہگار ہوگا، چونکہ بارش ہو رہی ہے، لوگوں کا آنا مسجد میں مشکل ہے، کچے راستے ہیں، کیچڑ، تو یہاں حی علی الصلاۃ کی جگہ کیا پڑھا گیا؟ الصلاۃ فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اذان بدل دی؟ اذان تو ہے حی علی الصلاۃ، اور آپ نے یہاں پڑھوایا ہے الصلاۃ فی بیوتکم، گھروں میں نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ایک دن بڑی بارش ہو رہی تھی،
کیچڑ تھا، سرکار نے فرمایا نمازیوں کو آنے میں مشکل ہے، کپڑے خراب ہوں گے، نماز پڑھنے آئیں گے، کیچڑ ہے، آنا مشکل ہے، بارش ہے، طوفان ہے، کیچڑ ہے۔ حضور نے فرمایا تھا الصلاۃ علی رحالکم، اپنے گھروں پر نماز پڑھ لو۔ تو میں نے تو آقا کریم کی سنت پہ عمل کیا، الصلاۃ حی علی الصلاۃ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ جو نہیں آئے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو ہمارا کیا حال ہے؟ یہ اللہ کا بلاوا ہے، اللہ کے رسول کا بلاوا ہے۔ اس لیے اپنی آخرت اور عاقبت اور نیک اعمال اور اچھے اعمال پر استقامت کے لیے اور ان پر مداومت کے لیے سب سے ایک عمل، اگر ہم اس کے پابند بن جائیں اور عہد کر لیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی نماز نہ چھوٹے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی نماز رہ جائے تو اگلی نماز پڑھی نہ جائے جب تک پہلی قضا نہ پڑھ لی جائے۔ 40 دن باجماعت نماز پڑھو، 40 دن کوئی نماز جماعت کے بغیر، 40 دن چلا یہ 40 دن کا، 40 دن پابندی سے نماز پڑھ کے دیکھو، ایسا دل نماز میں لگے گا، نیند نہیں آئے گی جب تک نماز نہیں پڑھ لو، سکون نہیں آئے گا جب تک نماز نہیں پڑھ لو۔ بھئی ہم تو کہاں کہاں دنیا سکون ڈھونڈتی پھرتی ہے، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا چین، دل کا قرار وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور یاد رکھو ذکر الہی کی سب سے افضل ترین صورت نماز ہے۔ میں نہیں کہتا، بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، بے نیاز رب نے فرمایا میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرو۔ اللہ کے ذکر کی افضل ترین صورت 5 وقتہ نماز ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں نا، قرآن مجید میں فرمایا، دیکھیے قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کی آیت ہے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بیوی کو نمازی بنانا، بیٹی کو نمازی بنانا، بیٹے کو نمازی بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بیوی کو نمازی بنانا خاوند کی ذمہ داری، اولاد کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری۔ حدیث شریف میں ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نبی پاک نے فرمایا اسے نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو ترغیب و ترہیب سے نماز کی طرف لاؤ، اور قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا عمل۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا سمجھتی رہے کہ فلاں آدمی کسی کام کا نہیں، فلاں کسی کام کا نہیں۔ دین نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کسی کام کا ہی نہیں۔ اور سب سے بڑا عمل مسلمان کی شان، مسلمان کی پہچان، بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، جس گھر میں 5 وقت مصلی بچھے نا، گھر میں آذان ہو، بیٹیاں بہنیں مائیں آذان کی آواز سنیں، نماز کی تیاری کرے، 5 وقت گھر میں مصلی بچھے، روزانہ صبح گھر میں قرآن کھلے، اس گھر میں رحمت الہی کا نزول ہوتا۔ دین و دنیا کی راحتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو اپنی زندگیوں میں دین کو لاتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں۔ اور دین کی تعلیم میں سب سے اونچا درجہ عبادات میں سے وہ نماز ہے۔
دیکھ لینا اسلام کے 5 رکن ہیں نا. نبی پاک نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث شریف کے راوی ہیں. پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. ایمان، ایمان کے بعد نماز، نماز کے بعد زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد روزہ رمضان شریف کا، اور 5واں رکن ہے حج بیت اللہ شریف. تو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایمان کے بعد پہلا عمل جو ہے وہ نماز کا ہے، نظام عبادات میں سے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو دل پر لکھ لیں. نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور جب مسجد میں اذان کا وقت ہو نا تو مقتدی کہتے ہیں مؤذن کہاں گے اذان پڑھے. مؤذن آ جائے تو نمازی کہے گا، امام صاحب کہیں گے بھئی اذان کا وقت ہو گیا اذان پڑھ دو. میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بلال کو اذان کا حکم دیتے تھے تو یوں نہیں فرماتے تھے اذان پڑھ دو. حضور کیا فرماتے تھے؟ یہ حضور کے وہ ارشاد مبارک جو آقا کریم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں، ان میں بڑی مزہ، بڑی حکمت ہے. سرکار فرماتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال نماز سے ہمیں ٹھنڈک پہنچا، نماز سے ہمیں ٹھنڈک پہنچا. اس کا مرادی معنی ہے کہ اذان پڑھے گا تو نمازی آئیں گے، جماعت ہوگی، ٹھنڈک ملے گی. مسلمان کے دل کا چین، دل کا قرار وہ نماز کے اندر ہے. ہمیں ایک مہم چلانی چاہیے. ایک نشئی آدمی 10 بندوں کو نشے پہ لگاتا ہے. ایک سگریٹ پینے والا پاس بیٹھنے والوں کو سگریٹ پہ لگاتا ہے. ایک نشئی پاس بیٹھنے والوں کو نشے پہ لگاتا ہے. افسوس پوری گلی میں سے ایک ہی نمازی آتا تھا، اکیلا ہی آ رہا ہے، اکیلا ہی جا رہا ہے. میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، آپ بھی سوال کریں. برائی کتنی تیزی سے پھیلانے کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. ایک نشئی 10 کو نشئی بنا گیا، ایک نمازی دوسرا نمازی نہ بنا سکا. ہمیں ایک کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ ہم خود 5 وقت کے پکے نمازی بنیں، اور نمازی بننے کے بعد پھر اپنے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر سے یہ کام شروع کریں. گھر میں نماز کا ماحول لائیں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول لائیں. پھر اس کے بعد اپنے دوست احباب کو نمازی بنائیں. کہنا ہمارا کام ہے، کو نہیں مانتا پھر وہ ذمہ دار ہے. کم از کم قیامت کے دن آپ کا نام تو لکھا جائے گا نا ان لوگوں میں. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے. ہمیں کہتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے. سیانے لوگ کہتے ہیں پتھر پہ ایک پانی کا قطرہ روزانہ ایک ہی جگہ گرتا رہنا پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. بھئی ہم کہتے رہیں کہ نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو، بھائی نماز پڑھو. تو جب نماز کی تلقین و ترغیب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. آپ کی دعوت کی برکت سے لوگ دین کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے. آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری تباہی، ہماری بربادی، بے برکتی کی اصل وجہ ہماری بے عملی ہے. بے عملی. حلال حرام کی ہم تمیز نہیں کرتے، جائز ناجائز کا ہم فرق نہیں کرتے. جو چیزیں فرض ہیں ہمارے اوپر ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے. اصل زندگی جو ہے وہ تو وہ زندگی ہے نا جو اللہ رسول کے حکم کی اطاعت اور اتباع میں گزر جائے. اصل زندگی وہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو وہ زندگی عطا فرمائے جس زندگی کا ذکر قرآن میں کیا گیا، حیات طیبہ. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے رب کریم جو کوئی سنا، سمجھا،
اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔